بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ماہانہ رسالے میں ایک بہت ہی دلچسپ مضمون لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرتی مزاج اور روایات کا حصہ ہے کہ گھر کے 8-10 افراد میں سے جو کامہ ہوتا ہے اسے ہی گھر کے تمام کاموں کا ذمہ دار سمجھ لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گھر کا جو فرد خود محنت اور مشقت کا عادی بن کر مختلف کاموں کو نمٹانا شروع کر دیتا ہے، گھر کے دوسرے افراد سارے کام اسی کے کاتے میں ڈال کر خود کو ہر کام سے فارغ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اس غریب کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی کام سر انجام دینے کا کریڈٹ تو کبھی نہیں ملتا، البتہ جو کام نہیں ہو پاتا اس کا الزام یہ دے کے بغیر اس کام پر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے کرنے کا تابع یا نہیں، اور اس کام کے لیے اس کے پاس وقت تابع یا نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے اپنے اس بھائی کی خشک نگاہوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے جو سارا دن لمبی تان کر سویا رہتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس بات میں لگ جاتا ہے کہ کام بھائی کی کوئی کوتاہی سامنے آئے تو یہی حالت بیچارے ملا کا ہے جو اس جرم میں امت مسلمہ کے ہر ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اس نے معاشرتی تقسیم کار میں اپنے حصے کی ڈیوٹی ادا کرنے میں کوئی کوتاہی روا نہیں رکھی، اور جو کام اس کے ذمے تھا اس نے ہر مصیبت برداشت کر کے اور ہر رکاوٹ عبور کر کے بہرحال پورا کر دیا ہے۔ اس ستم ظریفی کا صحیح طور پر اندازہ کرنے کے لیے ذرا اس فہرست پر نظر ڈال لیجئے جو ملا کی ناکامیوں کے نام پر بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے دوست بھی سوچے سمجھے بغیر اسی کا تکرار کیے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ سائنسی ترقی میں باقی اقوام سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، اس کا ذمہ دار ملا ہے۔ امت مسلمہ اپنے معاشی وسائل سے استفادہ نہیں کر سکی اور ان پر اپنا کنٹرول قائم نہیں رکھ سکی، اس کی ذمہ داری ملا پر عائد ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے دفاع اور عسکری صلاحیت میں دوسری قوموں سے ہم پلہ نہیں ہے، یہ بھی ملا کا قصور ہے۔ امت مسلمہ کو آج کی ٹیکنالوجی پر گرفت حاصل نہیں ہے، یہ کوتاہی بھی ملا کے کاتے میں ہے، اور امت مسلمہ اپنی سیاسی وحدت اور مرکزیت قائم نہیں رکھ سکی اور انتشار کا شکار ہو گئی، یہ بھی ملا کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ غرض یہ کہ امت مسلمہ کے ہر ناکامی اور کوتاہی ملا کے کاتے میں ہے، گویا کہ امت میں اسی ایک طبقے کا وجود باقی رہ گیا تھا اور باقی کسی کے ذمے کوئی کام نہیں تھا۔ ملا پر چاندماری کی مشق کرنے والے ان دانشوروں کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ آمریت اور ملائیت کا باہمی تعلق اور رشتہ استوار ہو گیا تھا، اس لیے امت کی ساری خرابیاں ان کے نزدیک اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن تاریخ میں شاید یہ بات ان کی نظر سے نہیں گزری کہ امت مسلمہ میں ملائیت کے 4 میں سے 3 بڑے نمائندوں یعنی ائمہ 4 میں سے 3 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے آمریت سے براہ راست ٹکر لی اور اپنی پشتوں پر آمروں کے کوڑے کھائے ہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑے امام کو تو جیل میں زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پھر آمریت سے ہر دور میں ٹکرانے والے ملاؤں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو ہر دور میں زندہ رکھا۔ اس مختصر مضمون میں اس فہرست کا اجمالی خاکہ پیش کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، البتہ حوالے کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کا مطالعہ کرنے کے سب دوستوں کو دعوت دوں گا، جو کئی جلدوں میں ہے، اور اس میں 1400 سال کے ان ملاؤں کا تاریخ کے حوالے کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے آمریت کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کے بجائے
اسے للکارا اور قربانی اور ایثار کے ہر مرحلے سے باوقار طور پر گزر گئے۔ خود ہمارے بر صغیر میں اکبر بادشاہ کی آمریت اور الحاد کو مسترد کرنے والے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ملا تھے، اور فرنگی اقتدار سے ٹکرا کر کالا پانی کا جزیرہ آباد کرنے والے اور درختوں کی ٹہنیوں پر ہزاروں کی تعداد میں سولیاں پانے والے مولوی بھی اسی ملائیت کا حصہ تھے، جسے آمریت کا ساتھی قرار دے کر کرامت کی ہر ناکامی اور رسوائی کو اس کے حساب میں لکھا جا رہا ہے۔ امت کے ہر خرابی کو ملا کے نام لکھنے والے ان دانشوروں سے ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے حوالے سے ہمارے جدید پڑھے لکھے اور دانشور کہلانے والے حضرات نے خود یہ کہہ کر ملا کو پیچھے دھکیل دیا تھا کہ معاشرے کی اجتماعی قیادت اس کا کام نہیں ہے، بس وہ آرام سے گھر بیٹھے، جبکہ یہ کام اب ہم کریں گے۔ چنانچہ ملا نے اپنے بھائیوں کی یہ بات مانتے ہوئے ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ کر اپنے ذمے یہ کام لے لیا تھا کہ امت کے اجتماعی کام آپ سنبھالیں، ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات اور علوم کو باقی رکھنے اور امت کی اگلی نسلوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اور پھر یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لے کر ملا نے ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے خود کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر لیا تھا۔ البتہ اس کے ساتھ وہ برٹش حکمرانوں کے خلاف غم اور غصہ اور نفرت کے اظہار کے حق کبھی دستبردار نہیں ہوا، اور جب موقع ملا اس پر ضرب لگانے سے بھی گریز نہیں کی، مگر اس طبقے نے اپنے ذمہ بنیادی کام یہ رکھا کہ قرآن اور سنت اور ان سے متعلقہ علوم کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں اگلی نسلوں تک منتقل کر دے۔ دوسری طرف جدید علوم اور معاشرتی امور میں امت کی رہنمائی کا کام ایک نئے طبقے نے سنبھال لیا تھا۔ یہ ایک تقسیم کار ملا نے نہیں کی تھی، بلکہ اس کے سر توپی گئی تھی، جسے اس نے قبول کر کے اپنے حصے کا کام سنبھالا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آج اگر اس تقسیم کار میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ اپنے حصے کا کام سر انجام نہیں دے سکا اور گزشتہ 150 برس میں مغربی آقاؤں کی نازبرداری اور ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے سوا کوئی کام نہیں کر پایا، تو اپنی اس ناکامی کا طوق ملا کے گلے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ملا نے تو اپنا کام کر دکھایا ہے کہ آج قرآن اور سنت کے علوم اور اسلامی روایات اور اقدار کے پرچار کے حوالے سے جنوبی ایشیا کا یہ خطہ دنیا اسلام میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے، لیکن چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی، معیشت، سیاست اور معاشرتی قیادت 1857 کے بعد مسٹر نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، اس لیے ان شعبوں میں ناکامی کا ذمہ دار بھی مسٹر ہی ہے، اور اگر وہ ملا کو تانا دے کر اپنی ان ناکامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ تاریخ کی کسوٹی بالآخر کرے اور کوٹے کو الگ کر دیتی ہے، اور شاید اس کا وقت بھی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھ کے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔